بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 28 ایپیسوڈ ہے، 28 آؤٹ آف 29۔ سو اس میں ہم کو، چونکہ ہم اب پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے آخری گروپ کی صورتیں، اور میں نے آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ پورا جو سلسلہ ہے پریزنٹیشن کا، یہ ڈیوائڈ کیا تھا۔ ایک پہلا انٹروڈکٹری تمہیدی پروگرام تھا، اور باقی جو 28 ایپیسوڈز ہیں وہ چار پریزنٹیشنز ہر صورتوں کے گروپس کے لیے میں نے مختص کی، اسپیسیفائی کی تھی۔ تو اب یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آخری گروپ تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا خلاصہ پائے تکمیل تک بھی پہنچانے کی توفیق دے گا۔ اس میں ہم آج تیسرے اب ایپیسوڈ پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ اس آخری گروپ میں 48 صورتیں ہیں، 48، جن میں سے 46 مکی ہیں اور 2 آخری صورتیں مدنی ہیں، اور یہ پیٹرن تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں موجود رہا ہے۔ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں جو اس گروپ کا تھا اس میں 8 صورتیں پڑھی تھیں، 4 جوڑے۔ دوسرے میں ہم نے 10 پڑھی تھیں، 5 جوڑے، اور تیسرے میں آج ہم انشاءاللہ 14 صورتوں کا خلاصہ کریں گے، یعنی 7 جوڑے ہوں گے۔ آغاز ہوگا سورہ البروج سے، اور ہم البینہ تک جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ البروج اور الطارق، سوراز نمبر 85 اور 86 کی کچھ آیات کو خلاصے کے طور پر ہم پڑھیں گے۔ سورہ البروج میں اللہ تعالیٰ نے آفاق، یعنی ہماری جو انوائرنمنٹ ہے، یہ ماحول، اس کے اور ہسٹری، تاریخ کے حوالے سے، اور دوسری سورہ طارق میں انسان کے اندر جو اس کی خلقت میں، اس کے ڈیزائن میں قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں، ان کے حوالے سے آخرت کے واقعی ہونے کو کنفرم کیا ہے۔ سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوڑا ہے جو مختلف پہلوؤں سے اسی ایک ریالٹی کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو پہلے ہم سورہ البروج کی پہلی 4 آیات کو ہم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، وشاہد و مشہود، اور گواہ کی، دیکھنے والے کی، اور مشہود کی، جو چیز دیکھی گئی۔ قتل اصحاب الاخدود، یہ ہلاک ہوئے گھاٹی والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے جس میں اللہ نے اس کا انتظام اہتمام کیا ہے، کہ اس میں اگر کوئی شیاطین جن اپنی حدود کو کراس کر کے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو توڑنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سنگ باری ہوگی، شہاب ثاقب ان کا پیچھا کریں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دنیا کے ڈیزائن میں اس نے ایک کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک حد کے اندر انسانوں اور جنوں کو رکھ کے امتحان میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ جب یہ امتحان اپنے پوری بھرپور حقیقت کے ساتھ رونما ہو جائے گا۔ فرمایا والیوم الموعود، اور وعدہ کیا گیا دن، وہ بھی گواہ ہے، اور جو شاہد ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، اور جو چیز دیکھی گئی، جو وٹنسز ہیں، جو قیامت کے روز پیش ہو جائیں گے، وہ بھی، اور جس چیز پر وہ وٹنس ہیں، جس چیز کو وہ دیکھیں گے، چاہے
اس کا تعلق فرشتوں سے ہو کہ جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، چاہے ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہیں، جیسے ہم پہلے پڑھ چکا ہے سورہ حامیم السجدہ میں، وہ نوٹ کر رہے ہیں، چاہے اللہ کے وہ پیغمبر نمائندے کے جو اللہ کا پیغام پیش کر چکے ہیں اور وہ گواہ بنیں گے، یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ جو جہنم کی گھاٹی میں پڑیں گے۔ آگے چل کے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے تم اپنے آپ کو نچنت بے پرواہ نہ کرو۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، تم سمجھتے ہو کہ یہ محض ڈراوا ہے اور کچھ نہیں ہوگا، نہیں، وہی آغاز کرتا ہے اور وہی ہے کہ جو لوٹائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تمہیں محض ڈرا نہیں رہا، وہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو تمہارا نقصان چاہتی ہے، جو تمہیں عذاب سے دوچار کرنے میں اس کو خوشی محسوس ہو، نہیں، وہ مغفرت کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، تمہاری طرف سے توبہ استغفار کا وہ منتظر ہے۔ ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے، عظمت والے، یعنی وہ عظمت والا ہے اور عرش کا مالک ہے، اس کا انتظام پوری دنیا پر، اس کا کنٹرول پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے اور قابل احترام عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ یہ بات تمہیں نہیں معلوم؟ هل اتاک حدیث الجنود، تمہیں لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کی، وہ پچھلی قومیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، نہیں، یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا یہ جھٹلانے ہی میں لگے رہیں گے، ان کا یہ ایٹیچوڈ بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ ان کو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، یہ اپنے تکبر غرور میں مبتلا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تو ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، اور یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ جھٹلا دیں اور کہیں کہ نہیں بس یہ تو خود انہوں نے گھڑ لی ہے، نہیں، بلکہ یہ تو ایک بڑے مرتبے والا کلام ہے، فی لوح محفوظ، جو ایک لوح محفوظ میں ہے، ایک ایسے دفتر میں اس کو درج کیا گیا ہے اور وہاں سے آگے پہنچایا گیا ہے کہ جو دفتر بالکل محفوظ ہے۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ الطارق، سورہ نمبر 86۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، گواہ ہیں آسمان اور رات میں نمودار ہونے والے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہیں رات میں نمودار ہونے والے۔ النجم الثاقب، دمکتے ستارے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں کہ اس پر کوئی نگہبان نگران نہ ہو، یعنی تم کو ستارے دن میں نظر نہیں آتے، رات کو نظر آتے ہیں، ان کے نظر آنے کا جب وقت ہوتا ہے تب نظر آتے ہیں۔ تمہارے نگران بھی موجود ہیں، اگر نظر نہیں آ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ تم جانتے ہو کہ دنیا میں بہت سی حقیقتیں موجود ہوتی ہیں مگر اپنے نظر آنے کے وقت ہی نظر آتی ہیں۔ ایک اور بات بھی ستاروں کے حوالے سے یہ کہی گئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستارے جیسے بے انتہا موجود ہیں، یہ سب معلوم ہوتا ہے تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے کیمراز ہیں، تو اگر یہ ستارے ہو سکتے ہیں تو یہاں بھی اللہ کی طرف سے اور نگران بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کے اوپر ہم بتا رہے ہیں کہ نگران موجود ہیں، نگہبان موجود ہیں جو ان کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آگے آیات نمبر
11 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، گواہ ہے آسمان جو بارش سے لدا ہوا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کے جو پرشگاف ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین کے اندر وہ شگاف بن جاتے ہیں جن کے بعد فصلیں نکلتی ہیں۔ زمین ایسا نہیں ہے کہ بالکل فلیٹ ہو کے ریفیوز کر دیتی ہے، انکار کر دیتی ہے کہ کچھ نہیں نکلے گا، نہیں، فصلیں نکل آتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہولز ہیں، شگاف ہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ گواہ ہے اس بات پر کہ یہ ایک دو ٹوک فیصلہ کن بات ہے، یعنی یہ بات کہ موت کے بعد ایک زندگی ہوگی، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین اپنے شگاف پیش کرتی ہے، پودے نکلتے ہیں، ہر سال موت کے بعد زندگی کا ایک سما ہوتا ہے، تو تمہاری موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی کے آنے کا یہ قول، یہ سٹیٹمنٹ بالکل طے شدہ ہے، ڈیفینٹ ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، اے مسلمانوں یہ لوگ ایک چال چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی ان کے بارے میں ایک خفیہ پلان کر رہا ہوں۔ یعنی تمہیں اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں تمہارے خاتمے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے، لیکن میں بھی ایک پلان کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو اے پیغمبر آپ ان کافروں کو مہلت دیں، امہلہم رویدا، ان کو ذرا دیر کے لیے چھوڑ دیں، یعنی آخر امتحان لینا ہے نا، تو ان کو ہم موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن اگر اپنی اصلاح کرنے میں یہ ناکام ہو گئے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے، ہم پلاننگ کیے ہوئے ہیں کہ ہم ایسے ان کو پکڑیں گے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے بعد سورہ نمبر 87 اور 88 کا پیر جوڑا ہے، یعنی سورۃ الاعلیٰ 87 اور سورۃ الغاشیہ 88۔ دونوں صورتوں کا ٹاپک ایک ہی ہے، یعنی قیامت کے بارے میں وارن کرنا، لیکن دونوں میں اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے آپ کے لیے تسلی ہے، اور جو آپ کے ایڈریسز ہیں مخاطبین، ان پر ایک اظہار افسوس بھی نظر آتا ہے۔ حضور کو دونوں صورتوں میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ یاد دہانی کرائیں، آپ نصیحت کریں، اس سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے کہ اگر وہ اس کے باوجود سرکشی کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور آپ کو یعنی حضور کو اس معاملے میں کوئی تردد، پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ سورۃ الاعلیٰ سے ہم لیتے ہیں آیات 1 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے برتر رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے خاکہ بنایا پھر نوک پلک سنوارے، یعنی ڈیزائن بنایا اور پھر اس کو فنیشنگ ٹچز دیے۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے مقدر کیا، پلان بنایا، فہدی، اور ہدایت بخشی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے پودے، فصلیں، نباتات اگائیں۔ فجعلہ غثاء نحوا، پھر ان کو گھنی سرسبز و شاداب بنایا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہیں بھولو گے، یعنی جیسے یہ سلسلہ ہے
کہ وہ پودے نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اپنے عروج کو پہنچتے ہیں، ایسے ہی یہ پیغمبر آپ کی یہ دعوت بھی اپنے کلائمیکس کو پہنچے گی۔ سو ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہیں بھولو گے، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے وہ کہ جو کھلا ہے، اعلانیہ ہے، اور اس کو بھی کہ جو چھپا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں لے چلیں گے آسان راستے پر، آسان راستے کو تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ سو آپ اپنا کام کریں اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ڈونٹ وری۔ آگے چل کے ہم آیات نمبر 14 سے آنورڈز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، چنانچہ اس نے نماز پڑھی۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریورس آرڈر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کیا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ کا تزکیہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، چنانچہ اس نے نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر ایسا نہیں ہے کہ تم اس بات کو جانتے نہیں، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفر کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہی تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی ہم کوئی تمہارے سامنے نئی بات پیش نہیں کر رہے، یہی بات ہے کہ جو پہلے آنے والے پیغمبروں نے بھی پیش کی۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 7 آیات میں کچھ بات یوں فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر نہیں پہنچی، وہ کہ جو گھیر لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، نڈھال اور تھکے ہارے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، کھولتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، سوائے جھاڑ کانٹے ہوں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو صحت مند کریں گے اور نہ بھوک ہی کو ماریں گے، یعنی وہ ایک تکلیف دہ کھانا ہوگا۔ اس کے بعد آگے آیات نمبر 17 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹوں پر نگاہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے بنائے گئے؟ یعنی بدوؤں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھا نہیں تم نے اونٹوں کو کہ وہ کیسے بنائے گئے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسا اونچا کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالتے کس طرح کھڑے کیے گئے، گاڑ دیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی۔ یعنی یہ سب چیزیں تم دیکھتے ہو۔ فذکر، تو اے پیغمبر آپ یاد دہانی کرائیے، انما انت مذکر، آپ تو صرف ایک یاد دہانی کرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے داروغہ مقرر نہیں کیے گئے۔ الا من تولی وکفر، رہا وہ کہ جس نے منہ موڑا اور انکار کیا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف
ان کی واپسی ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ہے ان سے حساب لینا، یعنی ان کا حساب کتاب بھی پھر ہم ہی لیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہمارا حساب آسان لیجیو۔ اس کے بعد ہے صورتیں 89 اور 90، یہ سورہ فجر اور سورہ بلد ہے۔ ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے سرداروں کو ان کے سرکشی کے، بغاوت کے بیہیویئر پر تنبیہ کی ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ سرکشی جو وہ نعمتوں کے پانے کے باوجود وہ اللہ اور بندوں کے بارے میں کر رہے تھے، یعنی اللہ نے ان کو سب کچھ دیا لیکن وہ اللہ کے سرکش بندے بن کے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلے 1 سے 14 آیات سورہ فجر کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، گواہ ہے فجر کا وقت اور 10 راتیں، یعنی رات ختم ہوتی ہے، صبح نمودار ہونے لگتی ہے، 10 راتیں ہوتی ہیں چاند کی، پہلی 10 چاند نمودار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، دوسری 10 چاند عروج کو پہنچ کر پھر کم ہونے لگتا ہے، تیسری 10 جس میں کہ وہ دھیرے دھیرے غائب ہونا شروع ہو کر غائب ہو جاتا ہے، تو وہ بھی گواہ ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق، یعنی ایون اور آڈ، یہ وہی وتر ہے جو آپ کے وطر ہیں، آڈ نمبر میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ مہینہ پھر کبھی 29 کا ہوتا ہے وتر آڈ، اور کبھی 30 کا ہوتا ہے ایون یعنی جفت۔ واللیل اذا یسر، اور گواہ ہے رات کے جب وہ چل کھڑی ہو۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں ان میں کیا نہیں ہے ایک عاقل کے لیے عظیم گواہی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو، اس دنیا کو جس میں تم وقت گزار رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سب گواہیاں ہیں اس بات کی کہ ان کو ایک کنٹرولر کنٹرول کیے ہوئے، ایک ہستی ہے کہ جو ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک ٹائم ٹیبل شیڈیول کے مطابق ان چیزوں کو نمودار کرتا ہے، یہ تمہارے سامنے اپنے قدرت کے مظاہر پیش کرتا ہے۔ فرمایا کہ الم ترى کیف فعل ربک بعاد، یہ تو ہوئی گواہی تمہارے گرد و پیش کی، کہ جو تمہارے ماحول میں حقیقتیں ہیں، تاریخ کو بھی دیکھ لو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، یعنی وہ ستونوں والے ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کا ثانی نہ ہوا ملکوں میں، جن کی طاقت، جسامت وغیرہ جیسا اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں ہوا تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے اور ان میں پھر اپنے محلات گھر بنائے۔ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ، یعنی فرعون اسٹینڈنگ آرمیز تھیں، ان آرمیز کو رکھنے کے لیے، ان کے وقت گزارنے کے لیے ٹینٹس تھے کہ جو پھر میخوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو میخوں والا فرعون یعنی اسٹینڈنگ آرمیز والا فرعون، جس کے پاس لشکر تھے ہر وقت تیار دشمنوں پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے ملکوں میں سر اٹھائے، زیادتیاں، سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بڑی اودھم مچائی، بڑا ظلم کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب گھات میں رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ منتظر ہے
اس نے جیسے اس کائنات میں رات دن چاند کی گردش کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ایسے ہی انسان بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ جب کبھی بھی وہ کنٹرول سے باہر نکلے اس نے ان کو سزا دی اور اپنے فیصلے فرمایا۔ اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اسی سورہ میں آیات نمبر 17 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں ہے لوگوں، قریش کے لوگوں، تم نہیں خدا کی طاقت، اس کے اس دنیا کو چلانے کے جو انتظامات ہیں اور اس میں اس کا جو رول ہے کنٹرول، نہیں تم اس کو مانتے، اس کے آگے جواب دہی کے لیے تم آمادہ نہیں ہو کہ تم اس کو مانو اور اس کے لیے تیار ہو، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی تم اگر اس حقیقت کو مانتے ہوتے تو تم یتیموں کی عزت کرتے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہو، ابھارتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کو سمیٹ کر تم ہڑپ کرتے ہو، جس کا بس چلتا ہے، موقع ملتا ہے، وراثت کا سارا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے عشق میں تم ڈیپ جا چکے ہو، متوالے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب صف در صف فرشتوں کے ساتھ نمودار ہوگا۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس دن حاضر کر دی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، سوچے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر کیا حاصل اس سوچنے کا، کیا فائدہ ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر رکھا ہوتا، یعنی یہ اب مستقبل کی زندگی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن نہ اس کا سا عذاب کوئی دے سکتا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کا سا باندھنا کوئی باندھ سکتا ہے۔ جو پکڑ اس دن ہوگی اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ البتہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں اچھے اور برے حالات دونوں میں شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، وہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جس کا دل اپنے رب پر مطمئن جمع رہا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، سو مل جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ بلد، یہ ہے سورہ نمبر 90۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس سرزمین کی، میں قسم کھاتا ہوں یعنی میں گواہی کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر پیش کرتا ہوں اس سرزمین کو۔ وانت حل بہذا البلد، اور تم اسی سرزمین میں رہتے ہو، یعنی یہ پیغمبر آپ۔ ووالد وما ولد، اور باپ اور اس کی اولاد کو بھی میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو اس شہر کے آباد کرنے والے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ یہ لوگ کہ قریش کے جو سردار ہیں آج اپنے مال اقتدار کی وجہ سے مغرور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا پیدائشی حق ہے، یہ تو ایسے ہی ہمیشہ سے تھے۔ یہ احمق یہ نہیں جانتے کہ ان کی ابتدا، یعنی ان کے آباء و اجداد کی ابتدا اس شہر میں بہت پرمشقت تھی، بہت مشکلات تھیں، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ بلد ہی میں
آیات 11 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلق تحمل عقبہ، پر اس نے گھاٹی نہیں پار کی. یعنی یہ جو انکار کرنے والا ہے، ہمارے پیغام کو نظر انداز کرنے والا ہے، یہ اگر ایک چڑھائی چڑھ جاتا تو ایمان پا لیتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان حقیقت میں ان کو نصیب ہوتا ہے کہ جو دنیا میں وہ چڑھائی چڑھتے ہیں، کہ جس چڑھائی کے چڑھنے کے بعد انسان کو آگے ایمان ملتا ہے. وہ چڑھائی کیا ہے؟ فکو رقبہ، گردن کو چھڑانا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے زمانے میں کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربہ، کن کو؟ یتیموں کو جو رشتہ دار ہیں. او مسکینن ذا متربہ، یا ان مسکینوں کو کہ جو خاک آلود ہیں، بیچارے گرے پڑے ہیں. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ بنے ان میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی نصیحت کی. یعنی جو یہ نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ اصل میں اس کے لیے ایمان کا راستہ کھولتا ہے، سچے حقیقی ایمان کا. تو معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ اخلاقیات پہلے ہے. اس چڑھائی کو کوئی چڑھے گا تو پھر ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ بنے ان میں سے جو ایمان لائے. یہ ہے اصل میں ترتیب. ٹھیک ہے، ہم پیدا ہو جاتے ہیں مسلمان، اللہ کا فیصلہ ہے. اب ہم اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہمیں سچا حقیقی پیور ایمان ملے گا. فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی خوش بخت لوگ ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدبختی والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے، یعنی ایسے پڑے ہوں گے کہ پھر وہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کے بعد اب ہمارا جو پیر آتا ہے وہ ہے سورہ 91 اور 92، 91 92، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل. پہلی سورہ شمس میں آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا ذکر کچھ اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے، اور دوسری سورہ میں یہی ذکر تفصیل سے ہوا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے سورۃ الشمس. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا، گواہ ہے سورج اور اس کا چڑھنا. والقمر اذا تلاہا، اور چاند جب اس کے پیچھے لگے. والنہار اذا جلاہا، اور دن جب اسے روشن کر دے، چمکا دے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب اسے ڈھانک لے. والسماء وما بناہا، اور گواہ ہے آسمان اور جیسا کچھ اس کو اٹھایا. والارض وما طحاہا، اور زمین اور جیسا کچھ اس کو بچھایا، ہموار کر دیا. ونفس وما سواہا، اور نفس اور جیسا کچھ اس کو سنوارا، اس کو فنیشنگ ٹچز دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس کو سمجھ دی اس کی بدی اور نیکی کی. یعنی اسی نفس میں نیکی اور بدی دونوں کی سمجھ دے دی. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا، جس نے اس کو گندا میلا کر دیا. یہی اصل میں دین کا پیغام ہے. اس دنیا میں ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اور یوں آخرت میں کامیاب ہوں، جنت کے مستحق بنیں. اس کی جوڑا سورہ ہے سورۃ اللیل، جس میں کہ اسی آخرت کے تصور کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا. فرمایا آیت نمبر 13 سے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی
اور دنیا بھی، یہ ہم کو اس کو ارینج کرنا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تم کو آگاہ کر رہی آگ سے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں وہی پڑے گا جو نہایت بدبخت ہوگا، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے محفوظ رکھا جائے گا وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور جس کی کسی پر کوئی عنایت بدلے کے لیے نہیں، وہ کسی پر کوئی اس لیے مہربانی نہیں کرتا کہ وہ اس کو اس کا بدلہ دے گا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا، نہال ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا جوڑا ہے وہ ہے جوڑا جو 93 اور 94 صورتوں پر مشتمل ہے، یعنی سورہ والضحیٰ اور الم نشرح۔ ان دونوں صورتوں کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور آئندہ کی آپ کے لیے بڑی کامیابی کی خوشخبری ہے۔ چنانچہ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، گواہ ہے چاشت کا وقت جب سورج ہو جاتا ہے، واللیل اذا سجا، اور گواہ ہے رات جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے پیغمبر آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، بیزار ہوا۔ یعنی یہ جو آپ پر کچھ عرصے کے لیے وحی نہیں آئی، اور کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے دنیا کی زندگی کے لیے دن کی روشنی کی ضرورت ہے، ویسے رات کے اندھیرے کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ انسان کی تربیت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بعض اوقات حالات وہ ہوں کہ جو سازگار ہوں، اور بعض اوقات حالات وہ ہوں کہ جو ذرا تنگی کے ہوں، تو یہ دونوں ہی حالات اصل میں آپ کی بہتری کے لیے ہیں۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد کا دور آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، جو کچھ گزر چکا آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں، ماضی کو اگر دیکھیں تو آپ اپنے رب کی عنایات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کو ملتی رہی ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا تو اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور اس نے آپ کو حق کا متلاشی پایا تو اس نے راہ دکھائی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو محتاج پایا تو اس نے غنی کر دیا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ جب ایسا ہوا اور آپ نے اس کا تجربہ کیا تو اب آپ خود اپنی زندگی میں اس تجربے کی روشنی میں عمل کیجئے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم جو ہے اس کو مت دبائیے، یعنی آپ کو یتیم اللہ نے پایا اور آپ پر عنایت کی اور آپ کو ٹھکانہ دیا، اب آپ یتیم کو مت دبائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے اس کو نہ جھڑکیے۔ آپ بھی تو ہدایت کے متلاشی تھے تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اب لوگ آپ سے پوچھنے آئیں تو ان کو مت جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ یعنی آپ کے اندر ایک ہدایت کو، معرفت کو پانے کی ایک محتاجی تھی، آپ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ نے آپ کو وہ وافر مقدار میں آپ کو معرفت دی۔ آپ بھی اللہ کی اس نعمت کو پھیلائیے۔ اسی کی جوڑا سورہ ہے سورہ الم نشرح۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہ دیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس پچھلی سورہ سے ایک کنٹینیوڈ مضمون ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ کا بوجھ آپ کے اوپر سے اتار نہ دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا۔ یعنی یہ احساس کہ یہ پیغام کیسے پھیلے گا، یہ ذمہ داری کیسے نبھائی جائے گی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے اس ذکر کو بلند نہیں کیا، یہ پیغام جو آپ کا ہے اس کو پھیلا نہیں دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور دراز علاقوں میں بہت سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، پہلے آپ کو یہ پریشانی تھی کہ یہ کیسے پھیلے گا۔ فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو اے پیغمبر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہوں تو کمر بستہ ہو جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگائیے۔ یعنی جب آپ اس ذمہ داری سے کہ جو آپ کو سونپی گئی ہے سبکدوش ہو جائیں، یہ خوشخبری ہے کہ آپ سبکدوش ہو جائیں گے کامیابی کے ساتھ، پھر جو زندگی کا کچھ وقت مل جائے اس میں آپ اپنے رب سے لو لگائیے۔ اس کے بعد ہیں اگلا جوڑا 95 اور 96 نمبر صورتوں پر مشتمل، یعنی سورہ والتین اور سورہ اقرا۔ یہ اب وہ صورتیں ہیں کہ جن سے کہ مرحلہ اتمام حجت شروع ہو رہا ہے، یعنی انذار عام کا مرحلہ والضحیٰ الم نشرح پر مکمل ہوا، اپنے کلائمیکس کو پہنچا، اور اب مرحلہ اتمام حجت کا آغاز ہے۔ پہلی سورہ سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ کے جزا و سزا کے قانون کو ثابت کیا گیا ہے، اور دوسری سورہ سورہ اقرا میں قریش کے بڑے سردار کو ڈانٹا گیا ہے۔ یعنی حساب کتاب جب ہونا ہے تو پھر ایک سب سے زیادہ بدتمیزی کرنے والا، زیادتی کرنے والا جو شخص ہے اس کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں سورہ والتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، گواہ ہے تین کا پہاڑ اور زیتون کا پہاڑ۔ والطور سینین، اور طور سینین، یعنی یہ طور کی جو پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ پرامن سرزمین، یعنی یہ وہ علاقے ہیں جن میں اللہ کے عظیم پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، مسیح علیہ السلام تین زیتون کے پہاڑوں پر، اور ابراہیم علیہ السلام اس شہر مکہ میں، هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ عظیم لوگ اور ان کے ساتھ ان کے احوال واقعات یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ یعنی یہ ہمارے بنائے ہوئے بندے ہیں، یہ کتنے عالی شان کردار کے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو ادنا درجے میں ڈال دیا سافلین، جبکہ وہ خود گرنے والا بنا۔ یعنی یہ اسفل السافلین نہیں ہے جو ہمارے عام طور پر لوگ کہتے ہیں، نہیں، فرمایا ہم نے اس کو گرا دیا نچلے ترین درجے میں، جبکہ وہ خود گرنے والا بن گیا۔ کہ وہی بات ہے جو قرآن میں بار بار بیان کی گئی ہے، انسان اگر اپنے کردار کو گرائے گا، جان بوجھ کر گھٹیا چیزوں میں پڑے گا، تو پھر وہ اونچے ترین درجے سے گر کے
نچلے ترین درجے میں چلا جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا ہے جس سے تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یعنی کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ایک وہ انسان ہے، ایک یہ انسان ہے، اسی دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے اس فرق کردار اور رویے کے بعد قیامت نہیں آئے گی، حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں میں سب سے بہترین انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ اس کے بعد سورہ نمبر 96 ہے، سورۃ العلق۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بیان فرمایا ہے وہ یوں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے۔ الراہ استغنی، اپنے بارے میں خیال کرتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، یعنی کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ ان الی ربک الرجع، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ جو کلا سے آیت شروع ہوئی ہے، یہ پچھلی 5 آیات سے ایسے جڑی ہوئی ہے کہ اس کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آیات جو آگے آئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے بعد کے زمانے کی ہیں، کہ جب لوگوں نے مخالفت شروع کر دی تھی اور لوگوں کا برا رویہ سامنے آ گیا تھا۔ چنانچہ یہ سورہ پہلی نازل ہونے والی سورہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو سب سے بہترین کینڈیڈیٹ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ فرمایا کہ ارأیت الذی ینہا، ذرا دیکھو تو اس کو جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک سردار روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا نیکی کی تلقین کرنے والا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جھوٹی گناہ گار چوٹی۔ فلیدع نادیہ، بس وہ بلا لے اپنی پارٹی کو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے فرشتے بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ لا تطعہ، اس کی بات کو نہ مانو۔ واسجد، سجدہ کرو۔ واقترب، اور قریب ہو جاؤ، یعنی تم اللہ سے لو لگاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس تنگ کرنے والے اور اس کے ساتھیوں کی تم پرواہ نہ کرو۔ اس کے بعد جو اگلی 2 صورتیں ہیں، وہ صورتیں ہیں 97 اور 98، سورۃ القدر اور سورۃ البینہ۔ سورۃ القدر جو لیلۃ القدر سے متعلق ہے، اس میں کتاب الہی کی عظمت واضح کی گئی ہے، اور
دوسری سورہ البینہ میں اس کے انکار کرنے والوں کو، اس کتاب کے انکار کرنے والوں کو ان کے برے انجام پر خبردار کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے۔ پہلے سورہ قدر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یقیناً اسے قدر کی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اپنے رب کے اذن کے ساتھ، من کل امر، ہر امر میں، ہر معاملے میں، سلام، یہ سر تسر سلامتی، امان ہے، ہیا حتی مطلع الفجر، یہ صبح کے نمودار ہونے تک ہے۔ اس قرآن مجید کی اس عظمت کے بیان کے بعد کہ یہ اس عظیم رات میں نازل ہوا، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں اگلی سورہ البینہ میں کہ جو قرآن مجید کا انکار کر رہے تھے، اس کی ناقدری کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا، یعنی قرآن کا انکار کیا، وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانی آ جائے۔ یعنی یہ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ قرآن ایسے نہیں ہم مانیں گے آپ کے دعوے پر، کھلی کو نشانی آنی چاہیے۔ کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ فرستادہ پاکیزہ اوراق پڑھتا ہوا نظر آئے، فیہا کتب قیمہ، جس میں صاف احکام لکھے ہوئے ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، حالانکہ اہل کتاب کھلی ہوئی نشانی آ جانے کے بعد بھی اختلاف میں پڑے۔ یہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو ان کو پہلے ملا اور اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ، بالکل یکسو ہو کر اور نماز کا اہتمام رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے انکار کیا، کفر کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں پڑیں گے اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ ہیں کہ جو بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں، مخلوقات میں سے یہ بہترین ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات کی صورت میں ہوگا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ بدلہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔